آج جس عنوان کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ کچھ اس تعلق سے ہے کہ شوال ہی کے مہینے میں جنت البقیع شریف اور جنت المعلا شریف کے اندر جو ہماری مقدس ہستیوں کے مزارات ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور ابھی حال میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو شہید کیا گیا اور آپ کے بہتر مقدس کی توہین کی گئی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی شہادت اور اسی طرح جنت البقیع شریف جنت المعلا شریف کے اندر موجود صحابہ اور اہل بیت کے مزارات کا انہدام، یہ یقیناً اہل اسلام کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ قبروں کی اس طرح توہین کرنا، قبروں سے جسم کو نکال لینا، جس طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اہلیہ اور آپ کے خادم کے مزارات کے ساتھ اور ان کے جسموں کے ساتھ کیا گیا، یہ تو تاریخ کے اندر بڑے سے بڑے ظالم، بڑے سے بڑے کافر، بڑے سے بڑے بدماش نے بھی ایسا نہیں کیا جس طرح یہ اب ہوا ہے۔ مولا تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کرے اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں دین کا جذبہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، مزارات شریف مسلمانوں کی جو قبریں ہوتی ہیں ان کا بھی ایک احترام ہے۔ حدیث پاک میں قبر پر پاؤں رکھنا، قبر کے اوپر بیٹھنا اور چلنا، ان چیزوں سے ممانعت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدا برضویہ شریف میں یہاں تک لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر والدین کی قبر پر جاتے ہوئے راستے میں مسلمانوں کی قبروں کو پاؤں کے نیچے روننا پڑے کہ ان کی قبروں کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے تو پھر والدین کی قبروں پر نہ جاؤ بلکہ دور سے سلام اور فاتحہ کرو۔ یہاں تک حکم ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وجہ یہ لکھی کہ والدین کی قبر پر جانا مستحب عمل ہے اور مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھنا حرام ہے۔ ایک مستحب عمل کو بجا لاتے ہوئے حرام کام کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان نیک مومن، نیک مسلمان جب قبر میں جاتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو جب وہ تمہیں بلائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول جس چیز کی طرف بلائیں اس کی طرف حاضر ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر کے اندر جہاں علماء کرام نے مختلف اقوال نقل کیے وہاں ایک یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں، جس چیز کا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کو بجا لاؤ، اس کو پورا کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو
بجا لاؤ، اس کو پورا کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لانے کا پھر فائدہ کیا ہوگا، اس کا اجر کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا لما یحییکم، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حیاتی عطا فرما دے گا، حیات اور زندگی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی مسلمان ہو چاہے مرد ہو یا عورت، وہ نیک عمل کرے، ہو مومن، فرمایا ہم اس کو حیات طیبہ، نیک زندگی عطا فرمائیں گے۔ جو مسلمان دنیا سے جائے نیک عمل کرتا ہو تو وہ مرنے کے بعد مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت میں مرنے کے بعد زندگی پا جاتا ہے۔ اصل زندگی، اصل حیات یہ نہیں جو ہماری سانسیں جاری ہیں، بلکہ اصل حیات وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر کے جو بندہ اپنے دل کے اندر کیفیت پاتا ہے، اپنے روح میں جو ایک لطف پاتا ہے، اس کا نام اصل حیات ہے، اور یہی اصل حیات ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی اصل نہیں ہے۔ زندگی اصل اس کی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں کامیاب رہا۔ جو شخص دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے میں کامیاب ہوا، در حقیقت وہی کامیاب ہے، وہی کامل زندگی والا ہے۔ حضرات محترم، قبر کے اندر انسان کو ایک زندگی ملتی ہے۔ شرح الصدور میں یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو اس کو ساتھ جو پڑوسی ہوتے ہیں قبروں والے، وہ اس سے بات کرتے ہیں کہ اے شخص، ہم قبرستان آئے، ہم فوت ہوئے آئے، جب ہماری موت کا وقت آیا ہمیں تو مہلت ہی نہ ملی، جب ہماری موت کا وقت آیا ہم یہاں آ گئے، کیا تو نے ہماری موت سے عبرت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے غور نہ کیا کہ ہماری جب موت کا وقت ہے تو ہمیں مہلت نہ ملی؟ تو غور کرتا، تو اچھے عمل کرتا، تو یہاں کی زندگی کو بہتر پاتا اور تو آخرت کے لیے کچھ لے کر آتا، تو ہمیں دیکھ کر عبرت نہ پا سکا، بلکہ تو بھی خالی ہاتھ یہاں آ گیا۔ اور خود قبر انسان سے مخاطب ہوتی ہے اور قبر انسان سے بات کرتی ہے، اے انسان، کیا تجھے پتہ نہ تھا کہ میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر تو اعمال لے کے آتا، تو اچھے عمل لے کے آتا، میں تجھے پتہ نہیں کہ اپنے اندر آنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اس طرح وہ قبر باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ جو نیک عمل کرے اس کے ساتھ طرح کا سلوک ہوتا ہے، تو قبر کہتی ہے اس کے لیے تو میں گلزار بن جاتی ہوں، اس کے لیے میں گلزار یعنی باغ بن جاتی ہوں۔ یہ قبر کی گفتگو ہوتی ہے، اور قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے اگر وہ نیک ہو تو قبر میں زندہ رہتا ہے۔ اس تعلق سے بہت کچھ روایات اور حکایات میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آپ ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ قبرستان میں جا کر آپ نے قبر والوں سے بات کی، کہنے لگے کہ تمہارے لیے نئی خبر یہ ہے کہ تمہاری جو جائیداد تھی وہ ورثاء میں تقسیم ہو، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے اور اپنی
گھر بسا لیے، تمہاری اولاد در بدر پھر رہی ہے، تمہارے جو مکانات تھے ان میں غیر لوگ، دوسرے لوگ آ کے آباد ہوئے، تم بتاؤ تمہاری کیا نہیں ہے، کوئی نئی تازی خبر تم سناؤ۔ تو قبروں سے آواز آئی کہ ہم نے جو کچھ پیچھے چھوڑا تھا دنیا میں اس کا نقصان کھایا، اور جو کچھ ہم نے اعمال آگے کو بھیجے تھے وہ ہم نے پا لیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ قبر کے اندر حساب کتاب ہوگا، سوالات ہوں گے، امتحان لیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، یہ ہوگا، اس طرح کے معاملات بات چیت حضور علیہ السلام فرما رہے تھے۔ اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ گناہگار کی قبر کے اندر جب منکر نکیر آتے ہیں تو ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے، تلواروں کی مانند ان کے دانت ہوتے ہیں، بڑی خوفناک ان کی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام یہ گفتگو کر رہے تھے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہارے پاس جب منکر نکیر آئیں گے تم الٹا ان سے سوال کرو گے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا انتقال ہوا، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے چونکہ یہ گفتگو حضرت عمر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہی تھی یہ سنی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے جو ملاحظہ فرمایا اس کا خلاصہ کرنا، آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں منکر نکیر آئے، آ کر انہوں نے سوال کیا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین بھی اسلام ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ فرمایا کہ میرے نبی کا فرمان ہے، من تکلم قبل السلام فلا تجیبوہ، جو سلام سے پہلے گفتگو کرے تو اس کی بات کا جواب نہ دو۔ تو تم نے سلام نہیں کیا، میرے ساتھ بات کی ہے، تو جاؤ واپس آؤ، پہلے سلام کرو اور پھر مجھ سے بات کرو۔ بات چیت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے سوال کیا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ما دینکما، تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے جب سوالات کیے آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ یہ کیسا آدمی ہے، ہم اس کا امتحان لینے آئے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم امتحان لینے آئے ہیں یا امتحان دینے آئے ہیں۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں، وہ آگے سے ہم سے سوال کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب بھی تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات بھی ہوئی تھی، گفتگو بھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی بھی تھے، کتنی عظیم نسبت تھی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکر نکیر کو فرمایا کہ تم واپس آ جاؤ، یہ عمر ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قبر کا امتحان تھا، اس کو حضرت علی المرتضیٰ شرف خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کشف کے ذریعے آپ کی قبر پہ بیٹھ کر دیکھا تھا۔ اللہ والوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، اللہ والوں کے معاملات
اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو بن جاتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی اچھے سلوک ہوتے ہیں۔ قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے تو اس سے عموماً 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جس کے جواب میں اگر مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، دین اسلام پہ چلنے والا ہے، تو وہ ان کا جواب دے دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیسرا سوال، اور یہ تیسرا سوال جب کرتے ہیں تو اس کے اندر ہوتا یوں ہے کہ ایک نورانی، وجدانی، پیاری، حسین صورت دکھائی جاتی ہے۔ وہ صورت کیسی ہوتی ہے؟ پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا، اس شان کشانہ سب بڑی۔ وہ صورت دکھائی جاتی ہے۔ جب وہ صورت دکھائی جاتی ہے تو اس وقت سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے حق میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ دنیا میں اس نورانی صورت والے آقا کا تیرا کیا عقیدہ تھا؟ تو کیا ان کے بارے میں عقیدہ رکھا کرتا تھا؟ اگر وہ عاشق رسول ہوگا، اگر دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتا ہوگا، اگر دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، اگر دنیا میں رسول اللہ سے عشق کرتا ہوگا، اگر دنیا میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوگا، اگر دنیا میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بساتا ہوگا، اگر وہ دنیا میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری کرتا ہوگا، اگر دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہوگا، اگر دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی شریف کو سجاتا ہوگا، اگر دنیا میں اپنے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامے کو سجاتا ہوگا، اگر دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ سجاتا ہوگا، دنیا اگر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالوں میں گزری ہوگی، دنیا اگر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانوں میں گزری ہوگی، دنیا اگر اس کی عشق مصطفیٰ میں گزری ہوگی، تو وہ کہہ دے گا ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور حسرت بھری آواز میں اور نگاہوں سے وہ یہ کہے گا، اور اس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور ایک اور شعر لگا جی کر دے مر جاواں جس دن دے سن آئے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرونا ہے۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں۔ جب یہ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس نورانی صورت والے آقا کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ علماء کرام فرماتے ہیں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قبر کے اندر خود مکی مدنی آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئیں، اپنا نورانی جلوہ دکھائیں، اور سوال ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی انسان
کہے گا کہ ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی قبر انور میں موجود ہیں، وہی رہیں، لیکن درمیان سے سارے حجاب اٹھا دیے جائیں، سارے پردے اٹھا دیا جائیں، اور وہ قبر والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے، اور وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہو اور اس سے اس وقت سوال کیا جائے۔ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر ہمارا اہل سنت و جماعت کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں خود تشریف لائیں اور سوال ہو کہ اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو سبحان اللہ، کس قدر ایمان افروز بات ہے کہ روزانہ ہر منٹ کے اندر بندے فوت ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، مسلمان بھی کافر بھی، ہر منٹ کے اندر اموات دنیا بھر میں ہو رہی ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں ہو رہی ہیں۔ کوئی کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قبر کے جو سوالات ہیں یہ تو کافر سے بھی ہوں گے، مومن سے بھی ہوں گے، گنہگار سے بھی ہوں گے، نیک سے بھی ہوں گے، سب سے ہوں گے۔ تو ہر گھڑی کے اندر، ہر علاقے کے اندر جو اموات ہو رہی ہیں، جو موتیں ہو رہی ہیں، جو قبروں میں لوگ جا رہے ہیں، ہر قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں۔ کتنی طاقتیں ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ قبر کے اندر جو ہر وقت ہر منٹ کے اندر موتیں ہو رہی ہیں، وہاں قبر میں حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے۔ تو قبر کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا سکتے ہیں، تو زمین کے اندر جب حضور تشریف لا سکتے ہیں اور ایک منٹ کے اندر ہزاروں لاکھوں جتنے بھی لوگ مرے ہیں سب کی قبروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، تو زمین کے اندر، قبر کے اندر جب حضور تشریف لاتے ہیں، حضور کی تشریف لے جانے کا یہ مقام ہے، تو زمین کے اوپر جہاں عاشقان مصطفیٰ بیٹھ کر حضور کو پکاریں، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ تشریف لائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر بھی تشریف لاتے ہیں، اور جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، ہمارا ایمان ہے حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں بھی تشریف لاتے ہیں۔ اگر پردے سارے اٹھا دیا جائیں، حجاب سارے ہٹا دیا جائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان اور قبر والے کے درمیان کوئی حجاب اور فاصلہ نہ رہے اور اس سے سوال جواب ہو، یہ قول بھی اگر لیا جائے تو اس کے اندر بھی کتنا ایمان افروز بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اہتمام فرماتا ہے کہ سارے پردے ہٹوا دیا جاتے ہیں اور قبر کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ قبروں میں جو بھی مسلمان جاتے ہیں ان سے سوال جواب ہوتے ہیں، وہ سوالوں کا جواب دیتا ہے، اور جب قبر کے اندر یہ سوالات ہوتے ہیں تو مومن ان کے یہ جوابات دیتا ہے، اور اس وقت قبر کے اندر دوزخ کی ایک کھڑکی کھلتی ہے اور فوراً بند ہو جاتی ہے۔ مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو ان سوالوں کا جواب نہ دے سکتا تو تیرے لیے یہ دوزخ تھی، اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، پھر وہ بند نہیں ہوتی، اور اس سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ اس کا جو بچھونا ہوتا ہے وہ جنت کا بنا دیا جاتا ہے، اس کا جو کفن ہوتا ہے وہ جنتی لباس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی اس کے سامنے کھول دی جاتی ہے۔ نیک آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر، یعنی اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کی قبر کی انتہا ہوتی ہے، اتنا اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ گناہ گار ہو، بد کردار ہو، اللہ کے احکام پہ عمل نہ کرتا ہو، اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے دم نہ بھرتا ہو، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ چلنے والا نہ ہو، تو وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے گا۔ ہر سوال کے جواب میں وہ یہ کہے گا، ہے افسوس میں نہیں جانتا، ہے افسوس مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ تو پھر
جب وہ سوالوں کا جواب نہ دے سکے گا، سوالوں کا جواب اس کو نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی قبر میں سوالات کے جوابات کے بعد کھڑکی کھلے گی جنت کی، اور کھلتے ہی فوراً بند ہو جائے گی۔ پھر دوزخ کی کھڑکی کھلے گی اور وہ کبھی بند نہیں ہوگی، تا قیامت وہ کھلی رہے گی۔ اس کا جو کفن ہوگا وہ دوزخ کے لباس میں بدل جائے گا، اور اس کی قبر کے اندر آگ بھر دی جائے گی اور اس کو تپش آتی رہے گی۔ یہ قبر کے اندر نیک اور بد کا معاملہ ہوگا۔ مسلمانوں، ہماری زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں ہمیں نیک بننا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت موت آ جائے، کسی لمحے موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ میرے پیارے محترم بھائی، حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت یا تو قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا تو دوزخ کا گڑھا ہے۔ قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے جنت والے کام کریں، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور برے کاموں سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ